بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا ٹاپک ہے ٹائپس آف کلچرل نارمس ود ایگزامپل۔ یہ پارٹ 3 ہے، تو آپ کو پارٹ 1 اور پارٹ 2 پہ بھی وزٹ کرنا چاہیے، جو میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی۔ وہ بھی اسی نارمس کے ریلیٹڈ ہی ہے، جو کہ ڈیپ نارمس کی انفارمیشن دی گئی ہے، تو آپ وہاں ضرور وزٹ کیجیے گا۔ تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو ناؤ لیٹ اسٹارٹ دا ویڈیو۔ فوک ویز are unwritten rules that people in a group follow. They are more like traditions or habits that are understood and followed by the member of community. Folkways are like customs or habits that a group of people share. They are not about right or wrong, but they help us fit in a socially. Different groups might have their own folkways, but some are common across bigger societies. اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ فوک ویز جو ہے وہ ایک ان ریٹن رولز ہیں، ٹھیک ہے، کوڈیفائڈ نہیں ہے، ان ریٹن ہے، جو کہ ایک گروپ میں فالو کیے جاتے ہیں۔ دے آر مور لائک ٹریڈیشنز اور ہیبٹس۔ یہ ٹریڈیشنز ہیں یا ہیبٹس ہیں؟ ٹریڈیشنز وہ ہوتے ہیں جو آپ کے انسیسٹر سے کوئی ایکشن، کوئی پرفارمنس چل کے آ رہی ہو، کوئی ہیبٹ چلتی آ رہی ہو آپ کے انسیسٹر سے جنریشن ٹو جنریشن، اس چیز کو کہتے ہیں ٹریڈیشن۔ تو وہ پھر ایک سوسائٹی میں انگرین کر جاتی ہے، جو کہ آپ کے انسیسٹر سے آتی ہے۔ تو یہ جو ہے ٹریڈیشنز بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر کوئی ایسی ہیبٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کسٹمز بھی ہو سکتے ہیں، جو کہ ایک گروپ میں پیپل جو ہے وہ آپس میں شیئر کرتے ہیں۔ دے آر ناٹ اباؤٹ رائٹ اور رانگ۔ یہ کوئی رائٹ اور رانگ کی بات نہیں کی جا رہی یہاں پر۔ فوک ویز ایسے نارمس کو کہتے ہیں، ایسے نارمس جو کہ سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں، آئدر وہ رائٹ ہیں یا رانگ ہیں، لیکن سوسائٹی اس کو فالو کرتی ہے سوشلی، سوسائٹی میں فٹ ہونے کے لیے۔ ڈفرینٹ گروپس مائٹ ہیو دیئر اون فوک ویز بٹ سم آر کامن اکراس بگر سوسائٹیز۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ فوک ویز جو ہیں وہ ویری کرتے ہیں فرام سوسائٹی ٹو سوسائٹی، مطلب کہ مختلف سوسائٹیز میں مختلف قسم کے فوک ویز پائے جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ فوک ویز ایسے ہوتے ہیں جو کہ آلموسٹ ساری سوسائٹیز میں کامن ہوتے ہیں، ہر سوسائٹی میں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ کچھ فوک ویز ایسے ہوتے ہیں، اگزامپل اس کی لے لیں تو وے آف گریٹنگ، جیسے انڈیا میں ہم گریٹنگز کس طرح سے کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو جو ہے وہ ملا کے، یہ ان کا گریٹنگ ہوا۔ پاکستان میں کیسے کرتے ہیں؟ شیک ہینڈ کرتے ہیں۔ چائنا میں کیسے کرتے ہیں؟ چائنا میں وہ اپنے سر کو نیچے کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ کچھ فوک ویز ہوتے ہیں جو کہ یا ٹریڈیشن پہ بیس کرتے ہیں، یا پھر ان کی ہیبٹ ہوتی ہے، یا پھر کسٹم پر بیس کرتے ہیں۔ Now another norm is the more. Mores are like the rules of morality, determining what's right and wrong in a society. If you break more, it's usually offensive to most people in that culture. Sometimes breaking more can even be against the law. But not all time. If more is not part of the official law, you will not face legal consequences, but it can still be seen as a morally wrong by society. In some cases, breaking more can both be legally and morally unacceptable. اب مورز جو ہیں یہ بیسیکلی رولز آف موریلٹی ہیں، جو کہ بتاتے ہیں کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے سوسائٹی میں، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو ہے کیا چیز اڈاپٹ کرنی ہے، کیا چیز فالو کرنی ہے سوسائٹی میں، اور کس چیز کو آپ نے ایوائڈ کرنا ہے۔ ایف یو بریک مور، اگر آپ مورز کو بریک کرتے ہیں، ان تمام لاز کے نارمز کے اگینسٹ جاتے ہیں جو کہ سوسائٹی میں اچھے مانے جاتے ہیں، تو پھر سوسائٹی کے لوگ آپ کو غلط نگاہ سے دیکھیں گے، اور یہ پھر کلچر کی بھی وائلنس ہوگی۔ سم ٹائم بریکنگ مور کین ایون بی اگینسٹ دا لا۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ یہی مور جو ہے یہ آفیشیلی کانسٹیٹیوشن میں آ جاتے ہیں، کانسٹیٹیوشنلی امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں سوسائٹی پہ، اور پھر اگر ہم ان مورز کو وائلیٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے لیگل کنسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب اس کی اگزامپل آ جاتی ہے چیٹنگ ان کلاس روم۔ یہ جو چیٹنگ ان کلاس روم ہے یہ مورلی اچھا نہیں ہے، مطلب اس کو بیڈ مانا جاتا ہے آلموسٹ ہر سوسائٹی میں۔ کسی سوسائٹی میں ایسے نہیں کہتے کہ ہاں آپ چیٹنگ کریے، آلموسٹ ہر سوسائٹی میں ہی بیڈ مانا جاتا ہے، لیکن اس پر کوئی لیگل کنسیکوینسز نہیں ہے، کیونکہ یہ مور کوئی کانسٹیٹیوشنلی نہیں ہے کہ آپ نے چیٹنگ نہیں کرنی کلاس پہ۔ اب دوسرا آ جاتا ہے ٹیبوز۔ ٹیبوز آر لائک سپر اسٹرکٹ رولز دیٹ یو ریئلی شوڈنٹ break because
they are extremely negative. If you violate a taboo, people will be really upset and you might even get kicked out of the group of society. The seriousness and intensity of a taboo are even stronger than regular moral norms. Taboos are like the ultimate do not cross lines in a culture. اب یہ ٹیبوز وہ نارمز ہیں جو ایک سوسائٹی میں انتہائی جو ہے نا بری نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، جس کو اگر آپ نے اڈاپٹ کیا تو یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ کو اس سوسائٹی سے بھی کک آؤٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی اگزامپل ہے دا ایکٹ آف کینیبلزم۔ کینیبلزم کا مطلب کہ آدم خور لے لیں، جو ایک انسان دوسرے انسان کا جو گوشت کھاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آلموسٹ ہر سوسائٹی میں جو ہے اس کو غلط مانا جاتا ہے اور یہ ون آف دا ٹیبوز ہے۔ اس طرح کے کام کرنے والوں کو سوسائٹی سے بھی ایکسپیل کر دیتے ہیں۔ دوسری اس کی اگزامپل ہے ہومو سیکشول میریجز۔ فار ایگزامپل یہ جو لیسبینز ہوتی ہیں اور گیز جو ہوتے ہیں، ان کی آپس میں جو ہے یہ میریجز ہوتی ہیں۔ یہ ٹیبوز بھی سم ٹائم ویری کرتے ہیں فرام سوسائٹی ٹو سوسائٹی۔ فار ایگزامپل اگر ایک سوسائٹی میں ایک ٹیبوز کو غلط سمجھا جاتا ہے تو دوسری سوسائٹی میں اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل یہ اگر ہومو سیکشول میریجز لے لیں تو یہ ہم اسلامک کنٹریز میں جو ہے اس چیز کو منع کیا جاتا ہے، بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو ویسٹرن سائڈ پہ دیکھیں تو وہاں پر اس چیز کو آلموسٹ الاؤ ہے کہ آپ لوگ ہومو سیکشول میریجز کر سکتے ہیں۔ اب دوسرے آ جاتے ہیں لاز۔ لاز آر لائک سپر آفیشیل سوشل نارمس دیٹ آر ریٹن ڈاؤن بائی دا گورنمنٹ۔ اف یو بریک a law you can get in big trouble like paying fines, going to jail, or even facing the death penalties. Laws are like the ultimate way a society makes sure everyone follows the rule and behave properly. They are like the boss rules that everyone has to follow. اب یہ جو لاز ہیں، یہ جو نارمس ہوتے ہیں، ان کو جو کانسٹیٹیوشنلی امپلیمنٹ کیا جاتا ہے سوسائٹی پر، جو لیگلی امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں آفیشیلی نارمس، جو کہ لا کہلاتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ ریٹن ہوتے ہیں، اس کو گورنمنٹ جو ہے امپلیمنٹ کرتی ہے اور رائٹ کرتی ہے۔ اور اگر آپ یہ لاز وائلیٹ کرتے ہیں، بریک کرتے ہیں، تو پھر آپ کو جو ہے لیگل کنسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، جو کہ فائنز بھی ہیں، جیل بھی جا سکتے ہیں اور ڈیتھ پینلٹی بھی مل سکتی ہے، سزائے موت بھی مل سکتی ہے آپ کو۔ اور یہ لاز جو ہوتے ہیں یہ ساری سوسائٹی کے لیے بالکل کامن ہوتے ہیں، سملر ہوتے ہیں، ہر بندہ جو ہے اس کو فالو کرے گا۔ اس کی اگزامپل میں آپ کو ایسے دے دوں کہ بعض اوقات ایک اسٹیٹ کے اندر مختلف قسم کی سوسائٹیز ہوتی ہیں، جیسے کہ ہمارا پاکستان دیکھ لیں تو اس میں 4 بڑی سوسائٹیز آباد ہیں، جو کہ بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے، پنجاب ہے اور سندھ۔ تو ان کے اپنے اپنے نارمز ہوتے ہیں، اپنے اپنے ہر سوسائٹی کے رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں، لیکن یہ لاز جو ہوتے ہیں یہ ایسے نارمز ہوتے ہیں جو کہ ہر سوسائٹی پر کامن ہوتے ہیں۔ کوئی سوسائٹی بھی اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ الٹیمیٹ اتھارٹی سے دیے جاتے ہیں، جو کہ گورنمنٹ ہوتی ہے۔ اب اگر اس کی اگزامپل لی جائے تو اسپیڈ لمٹ آن روڈ بائی فالوئنگ ٹریفک لائٹس۔ اب یہ ٹریفک لائٹس جو ہیں یہ اب ہر بندہ اس کو فالو کرے گا، چاہے وہ جس سوسائٹی کا بندہ ہو، جس ایریا سے بھی ہو یا جس کنٹری سے بھی ہو، وہ اس چیز کو فالو کرے گا۔ جس ملک میں یہ رول اینڈ ریگولیشن ہوگا تو وہ اس چیز کو فالو کرے گا۔ جیسے ٹریفک رول ہیں تو ٹریفک رول میں ان کو اسپیڈ لمٹ رکھنی ہوگی، باقی بھی جتنے بھی آفیشیلی رول ہوتے ہیں ان کو بھی فالو کرنا ہوگا۔ یہ تھا آج کا لیکچر۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور لائک بھی کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔